میرے پیارو، آج ہماری آن لائن شادی کورس کے حوالے سے تیسری کلاس اور تیسری نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ویسے تو کچھ سوالات بھی ہیں کہ جن سوالات کو ایڈریس کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن میں کسی اور عنوان کی جانب بڑھنا چاہوں گا، اور پھر اس عنوان کے تحت اگر ان سوالات کا نمبر آ گیا تو انہیں موضوع سخن بنائیں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز سوالات تو ضرور ایڈریس ہوں گے۔ آج کا جو عنوان ہے اس میں بارات کا گھر پہنچ جانا اور پھر اس کے بعد سہاگ رات کے جو معاملات ہیں ہم انہیں موضوع سخن بنائیں گے۔ ابھی اس عنوان سے قبل بہت ساری باتیں باقی ہیں اور وہ میرے ذہن میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم انہیں ڈسکس بھی کریں گے، لیکن یہ سب سے اہم ترین ٹاپک ہے، اور اس حوالے سے چونکہ کویسچنز کافی زیادہ ہیں تو اس لیے میں سب سے پہلے اس عنوان کو ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ آپ سمجھیے کہ وائف صاحبہ کو آپ نے کار میں بٹھا لیا ہے اور وہ آپ کے گھر تشریف لے آئی ہیں، بیاہ کر آپ انہیں اپنے گھر میں لے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد سے لے کر ہم جو صبح ہے نا، صبح سہاگ رات کی رات پوری اور صبح، اس کے درمیانی مسائل کو آج موضوع سخن بنائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کس سے لے کر کہاں تک؟ نمبر 1 کہ آپ اپنی بیوی کو بیاہ کر اپنی کار میں بٹھا کر گھر لے آئے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر پھر رات گزاری اور صبح ہوئی اور پھر آپ لوگوں کے درمیان میں آئے، تو اس پورے کے پورے پروسیس کو آج ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کار کی بریک لگنے کے بعد دروازہ کھلنے کے لوگ منتظر ہوتے ہیں، اس میں عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ، اگر وہ پرایا ڈرائیور ہو تو اگر اپنا گھر کا ڈرائیور ہو تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سگن دیا جائے، یا اسے شگن بھی کہا جاتا ہے، شگن یا شغن، یہ تینوں قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے ریت اور رواج ہوا کرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہو کو میں لایا ہوں تو آپ مجھے کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی پیسے شیسے دیں۔ تو اس موقع پر میرے خیال سے اس معاملے کو دلہا میاں کو نہیں نمٹانا چاہیے، بلکہ دلہا سے ریلیٹ جو رشتہ ہے کسی کا بھی، چاہے وہ چاچا ہے، ماما ہے یا والد صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ٹیکل کریں اور اس معاملے کو ہینڈل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات دلہا اپنے حساب سے، مثال کے طور پر ڈرائیور کو 1000 روپیہ دے رہا ہے یا کوئی سوٹ دے رہا ہے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی شے دے رہا ہے، اب وہ آگے سے جو ہے بسا اوقات بے عزتی کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی تسی پوکھی وکھائی پھرنا، یعنی بھوکھا پن ہی ظاہر کیا نا۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ لڑکی کہ جس کو آپ پورے عزت و اکرام کے ساتھ بیاہ کر لائے ہیں، اس کے سامنے پہلی ہی بار کسی نے آپ کی بے اکرامی اور بے عزتی کر دی، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے دل میں آپ کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس لیے اس معاملے کو سب سے پہلے آپ نے کسی کے ذمہ لگانا ہے کہ ڈرائیور صاحب کو یا کسی کو بھی گاڑی سے اترتے ہوئے جو ان معاملات سے متعلق کا چیز ہے ٹیکل کرنے کے لیے کوئی بندہ ہونا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد گاڑی کھلی اور آپ انٹر ہو گئے اپنے گھر میں۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے نا تو سب سے پہلے جو دلہا ہوتا ہے اسے نکلنا ہوتا ہے۔ نکلنے کے بعد اسے پھر چلنا نہیں ہوتا، بلکہ گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جانا ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کے نکلنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اب جب وہ کھڑا ہو کر انتظار کرے گا اپنی بیوی کے نکلنے کا، اور اس کی بیوی کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود تو نکلے گی نہیں، گھر والیاں جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں گاڑی کے دروازے پر اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہیں
اور دلہن صاحبہ کو گاڑی سے نکالتی ہیں۔ تو اس موقع پر بعض علاقوں میں یہ رسم اور رواج ہوتا ہے کہ دلہا وہ اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر، یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کر، یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہ دوپٹے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو جو ہے اندر گھر میں داخل کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں تیل وغیرہ سرسوں کا وہ گھر والیاں دروازے کی جو چوگاٹ ہوتی ہے یا اس کی جو دہلیز ہوتی ہے، چوکھٹ ہوتی ہے، وہاں پر گراتی ہیں اور یوں شگن کرتی ہیں۔ باقی اس کا اگر آپ شرعی لحاظ سے پوچھیں کہ یہ کیسا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی لنک شرعی حوالے سے نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک عام ریت اور رواج ہے کہ ہر بات کا ہم شرعی سلوشن پوچھتے ہیں۔ بھئی شریعت کا آپ وہاں پر پوچھیں گے کہ جہاں پر کوئی شخص اس چیز کو ثواب اور دین سمجھ کے کر رہا ہو۔ تو جب کوئی شخص اسے دین اور ثواب سمجھ کے نہیں کر رہا، تو پھر آپ کو اس حوالے سے شرعی لحاظ سے پوچھنا نہیں چاہیے۔ کوئی شخص کہے کہ یہ کام دینی ہے، ثواب کا کام ہے، تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ باقی اس طرح کرنے سے کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی ویسی شے نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے یہ والی چیز ذہن میں پالی ہوئی ہے تو یہ غلط ہے۔ ہاں باقی آپ ویسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص کسی کی آمد پر پھول گراتا ہے، پتیاں گراتا ہے، تو اسی طرح ہم وہ تیل گراتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس گرائے ہوئے تیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیل گرانے کی بجائے پتیاں پھول کی برسا لی جائیں تو یہ بہتر ہے۔ چلیں جی، اب تیل گرا یا نہیں گرا، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب میاں بیوی یعنی کہ دلہا اور دلہن ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں گیراج میں۔ تو اس موقع پر دلہن اور دلہا دونوں نے آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے، یعنی کہ تیز تیز نہیں چلنا ہوتا، آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے۔ اور اس میں بالخصوص جو دلہن ہوتی ہے اس کا لہنگا یا اس کا جو بھی لباس ہوتا ہے، چونکہ وہ بھاری بھرکم ہوتا ہے، تو اسے کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ یعنی کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، یعنی گھر والیوں میں سے اس کے لہنگے کو پیچھے سے یا اس کے دوپٹے کو پیچھے سے اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ زمین پر گندا نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک کمرہ یا گیراج یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آ کر دونوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر گھر والے اس موقع پر پانی وغیرہ پوچھتے ہیں یا مٹھائی لے آتے ہیں، یا اسی طور پر یہ بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اگر ضرورت محسوس کریں تو پی لیں، اور ضرورت محسوس نہ کریں تو آپ رہنے دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں اس موقع پر ہلکی پھلکی تھوڑی سی پی لینی چاہیے، کیونکہ پھر بعض لوگ اس موقع پر مذاق بیہودہ بھی شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی ویسی بات کر دیتے ہیں۔ تو دلہا کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر اپنی بیوی یعنی کہ دلہن کے ساتھ بیٹھے، اور اس کے بعد کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ وہ دلہن گھر میں ہوتی ہے اور دلہا میاں بھی اس کے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں، تو اس کمرے میں یا اس ایریے میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ساری کی ساری خواتین ہیں اور درمیان میں دلہا بیٹھا ہوا ہے، تو اس موقع پر پھر وہ خواتین کا مذاق مزاح اور پھر ان کا ٹھٹھا کرنا اور آپس میں گفتگو کرنا، یہ درمیان میں ایک مرد کا ہونا یہ ایک معیوب سی بات ہو جاتی ہے۔ وہ خود بیچارہ پریشان اور پشیمان ہوتا ہے، تو اس موقع پر اسے چاہیے کہ کوئی موقع بنائے اور وہاں سے نکل جائے۔ نکلنے سے مراد یہ بھی نہیں کہ چور دروازے سے نکلنا ہے، مطلب یہ ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کا وہ فیصلہ کرے گا کہ کس طرح سے میں نے یہاں سے جانا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کزن کو کہہ دیا کہ آپ نے مجھے بلانا ہے کہ سفیان ذرا بات سننا، سفیان ذرا آنا، تو یوں بھی آپ نکل سکتے ہیں۔ یا اسی طور پر جو ہے آپ فون کے بہانے سے نکل سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ زیادہ دیر وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، ورنہ عورتیں مذاق شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں چونکہ پہلی بار آئی ہے اور اسے کچھ بھی آپ کے گھر کی خبر نہیں ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے اس کی طرف رخ کر کے یعنی کہ منہ کا اس سے پوچھیں کہ کسی شے کی طلب ہو، یا آپ کو کوئی کوفت، کوئی ٹینشن، کوئی اس قسم کی محسوس ہو رہی ہو تو آپ بتائیں۔ مثال کے طور پر پنکھے کی ہوا ہی نہیں لگ رہی،
یعنی ایسی جگہ پر بٹھا دیا کہ پنکھے کی ہوا نہیں لگ رہی. اب وہ بیچاری چونکہ پہلا دن ہوتا ہے تو اس نے بولنا نہیں ہوتا، سمجھو کہ وہ گونگی بن کے بیٹھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے. تو آپ اسے پوچھ لیں پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، یا اسی طور پر گرمی تو نہیں آپ کو محسوس ہو رہی. اور اسی طور پر کھانے کا پوچھ لیں یا پانی کا پوچھ لیں، یا کسی قسم کی ٹینشن پرابلم، اس طرح آپ اپنے چند ایک الفاظ میں اس سے پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے. اگر آپ گھر میں آ کر اور ساتھ میں بیٹھ کر بس چپ کر کے شریف بن کے اور لم یبج بن کے بیٹھے رہیں گے اور اس سے نہیں نہ پوچھیں گے آخر تک اور اٹھ کر چلے جائیں گے، یقین جانے کہ آپ نے گویا کہ اچھا تاثر اس کے اوپر نہیں چھوڑا. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم اس بیٹھنے کے پروسیس میں اٹھنے سے پہلے آپ ان سے کچھ ایسا ویسا پوچھ لیں. تو اس سے ایک اچھی فیلنگز اسے جو ہے حاصل ہوتی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ چلے گئے اور باقی معاملات پھر وہ گھر والیاں اس عورت کے ساتھ، دلہن کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جب رات ہوتی ہے گھر میں، یعنی کہ کمرے میں داخل ہونے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مسحری سجائی جاتی ہے بیڈ کے اوپر نا. تو پھر اس کے بعد اس مسحری سجانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ذرا ماحول پر لطف بنایا جائے، کیف سرور اور مستی کا ماحول بنایا جائے. اس وجہ سے مسحری سجائی جاتی ہے. بعض لوگ اس حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے. اللہ کے بندو، اگر کوئی بندہ مسحری کو کوئی دین سمجھے، کوئی سنت مصطفیٰ سمجھے، کوئی ثواب کی چیز سمجھے، اس کے اوپر 150 نیکیاں ملتی ہیں، 2.5 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یا 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، پھر تو وہ سوال بھی کرے کہ بھئی اس مسحری کا شرعی حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے. بھئی کوئی بھی اس کو نہ فرض سمجھتا، نہ واجب سمجھتا، نہ اس کو ثواب کی چیز سمجھتا، نہ اس کے اوپر نیکیاں سمجھتا، نہ اس کے اوپر جنت کی بشارتیں سمجھتا، نہ اس کے اوپر جنت کے 8 دروازوں کا کھلنا سمجھتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو ایک یہ دنیاوی چیز ہے، رسم ہے، کوئی حد نہیں، کوئی ایسا ویسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس لیے بنانی چاہیے، سجانی چاہیے، لگانی چاہیے مسحری. اس کے بعد ہوتا یوں ہے عام طور پر کہ مرد باہر ہوتا ہے اور وہاں پر عورت کو لا کر جو بیڈ ہوتا ہے نا، بیڈ اس کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. اب عورت جو ہے وہاں پر آ کر بیٹھتی ہے تو اس کا جو لباس ہوتا ہے اس کو کھلار دیا جاتا ہے، یعنی بکھیر دیا جاتا ہے، یعنی ایک گول دائرے کی شکل بن جاتی ہے اس کے لہنگے کی. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یا اسے بیڈ کے سینٹر میں، سینٹر سے مراد بالکل درمیان سینٹر نہیں، اس سے مراد ہے کہ سرہانے کی طرف جو سینٹر بنتا نا وہاں پر، یا پھر دائیں طرف اسے بٹھا دیا جاتا ہے عورت کو، دلہن کو. اور وہ اپنا کونڈ ڈال کے، گھونگھٹ ڈال کے، یعنی کہ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال کر بیٹھ جاتی ہے. اب اس کے بعد شوہر سے کہا جاتا ہے کہ جی چلیں جی، آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو آپ وہاں پر پہنچیں کمرے میں. اب وہ دلہا جو ہے وہ کمرے میں جانے کی تیاری میں ہوتا ہے. اس موقع پر آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی وائف کے لیے آپ نے گفٹ لازمی لے کر جانا ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا کیسا بھی ہو، گفٹ لازمی ہونا چاہیے. عام طور پر پہلے ایسا ہوتا تھا اور آج کل بھی کبھی کہیں کہیں ہوتا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، کہ وہ سونے کی انگوٹھی اپنی دلہن کی انگلی کی ماپ کی بنا لیتے ہیں. تو وہ انگوٹھی آپ کی جیب میں ہونی چاہیے، یعنی ہاتھ میں نہیں، جیب میں، یعنی اس کی ڈبیا، اس ڈبیا میں انگوٹھی ہونی چاہیے، وہ آپ کی جیب میں ہونی چاہیے. آپ اس کو ڈالیں اور اپنی وائف کے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یا آج کل موبائل کا بھی چلتا ہے کہ جی نیا نویلا موبائل خریدا جاتا ہے اور وہ گفٹ کے طور پر وائف کو پیش کیا جاتا ہے. چلیں جو بھی صورتحال ہو. اچھا، بعض کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شریف النفس اور صوفی، وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات گفٹ میں جو ہے وہ کوئی قرآن پاک ہدیہ میں دے رہا ہوتا ہے، کوئی کتاب دے رہا ہوتا ہے. کوئی اللہ کے بندو کتابیں شتابیں زندگی میں پھر کبھی دے دینا. اس رات میں کچھ یونیک ہونا چاہیے، یعنی کہ یہی انگوٹھی وغیرہ یا موبائل بھی استعمال کی چیز ہے، اور اسی طور پر سونے کی انگوٹھی وہ بھی استعمال کی چیز ہے. خیر ہدیہ لازمی ہونا چاہیے، گفٹ لازمی ہونا چاہیے. گویا کہ آپ اپنی اس زندگی کی خلوت کا اور تنہائی کا آغاز ایک خوبصورت ہدیے سے کریں. تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے. تو محبت بڑھانے کے لیے ہدیے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آپ اسے اپنی جیب میں ڈالیں، اور جیب میں ڈالنے کے بعد آپ انٹر ہو جائیں اپنے کمرے میں. اور کمرے میں جب آپ انٹر ہوں گے تو اس موقع پر آپ پر لازم ہے کہ آپ کنڈی لگا لیں. کیوں؟
اس لیے کہ آپ اپنے ماحول میں بیٹھے ہوئے وہاں پر بیگم کے درشن کر رہے ہوں گے اور ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کے قدمین شریفین نعلین میں تشریف فرما ہوں گے، تو اس موقع پر بس اوقات یہ بھی نہ ہو کہ کوئی مذاق، اس موقع پر لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، تو ادھر آپ پوری جاں فشانی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ مصروف عمل ہیں، تو ادھر سے کوئی آ کے دروازہ کھول دے تو آپ خود سوچیں کہ اس موقع پر پھر کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس لیے کنڈی شنڈی لگا کے آپ نے انٹر ہونا ہے اپنے کمرے میں۔ کنڈی آپ نے لگا دی اور آپ ہو گئے اپنے کمرے میں انٹر۔ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے سلام، اور سلام بھی آپ نے پوری شائستگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ، محبت اور وارفتگی کے ساتھ کرنا ہے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ خطیبوں کی طرح سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بیچاری ڈر ہی جائے کہ یہ تو ادھر بھی محاذ جنگ پر جو ہے مجاہد تشریف فرما ہے۔ نہیں، جس طرح بندہ سلام کرتا ہے اپنے دوستوں سے، السلام علیکم، تو یوں آپ سلام کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ قریب آئیں گے بیڈ کے قریب، تو بات میں کر رہا تھا کہ آپ جو ہیں، ہاں جی، ان کے پاس سلام آپ نے کیا، تو آپ نے سلام کر لیا، اور سلام کرنے کے بعد اب آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے۔ اگر مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ اگر بیڈ کی دائیں طرف یعنی سرہانے کی طرف تشریف فرما ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اب یہ نہیں کہنا کہ جی سرانے حال تو منو بیٹھنا چاہیے تھا لہذا آپ یہاں سے اٹھیں، نہیں، آپ کو ان کے سامنے جا کے بیٹھنا ہوگا۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاؤں کی طرف، پائنتی، تو اس سے مراد بالکل بیڈ کا آخر نہیں، بلکہ جہاں پر وہ براجمان اور تشریف فرما ہوں گی تو ان کے بالکل سامنے جا کر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس بیٹھنے میں آپ ایک ٹانگ نیچے ایک اوپر رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور بالکل اوپر جا کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، خیر دو زانوں بیٹھ جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ جو ہیں سب سے پہلے آپ انہیں سلام تو آپ نے کر لیا تھا، پوچھیں گے بھی کیا حال چال ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ گھونگھٹ ڈالے ہوئے ہی آپ کو جواب دے دیں گی بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے ان سے کہنا ہے کہ میں آپ کے لیے گفٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھائیں، بڑھانے کے بعد آپ جو ہے اپنی جیب سے نکالیں گفٹ اور پھر ان کے سامنے پیش کر دیں۔ جیسے ہی آپ گفٹ پیش کریں گے اور وہ تھامیں گے اپنے ہاتھ سے گفٹ، تو مثال کے طور پر موبائل پیش کیا، موبائل آپ نے ان کو دے دیا، تو اب ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھونگھٹ اٹھا دینا ہے، یعنی چہرے سے پردہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے یعنی خود اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ان سے کہنا بھی چل چل ہن چکلا، ٹھیک ہے پردہ چکلا، یہ نہیں آپ نے کہنا، بلکہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو یعنی وہ ایک طرف سے ہدیہ پکڑا دیا، گفٹ دے دیا، اور دوسری طرف سے آپ نے جو ہے ان کا گھونگھٹ، ان کا پردہ جو ہے وہ اٹھا دینا ہے۔ تو اٹھا دینے سے مراد یہ بھی نہیں کہ آپ نے بالکل ہی اس کا جو اوپر دوپٹہ ہے اس کو اتار دینا ہے، بلکہ اٹھا دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کر یعنی ایک طے لگا دینی ہے اوپر سر کی طرف، تو اس سے چہرہ ان کا ظاہر ہو جائے گا۔ جب ظاہر ہو گیا تو اب اس کے بعد سب سے پہلے اگر موقع بن جائے تو آپ ان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیں، اور جس طرح ہم ایک بچے کو پیار کرتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ ہوتا ہے بچے کا، تو سب سے پہلا بوسہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قابل غور بات، سب سے پہلا بوسہ آپ کا ان کے ماتھے پر ہونا چاہیے، ان کی جبین نیاز پر ہونا چاہیے، ان کی پیشانی پر ہونا چاہیے، رخسار پر نہیں، لبوں پر نہیں، کسی اور جگہ پر نہیں، سب سے پہلا بوسہ ان کے ماتھے پر ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے جس طرح کوئی بچے کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کوئی حال چال پوچھتا ہے تو آپ کہیں گے بھی طبیعت ٹھیک ہے، بھوک وغیرہ تو نہیں لگی، یا کچھ پانی کی طلب ہو یا کسی شے کی طلب ہو، تو اس قسم کی آپ کھانے پینے کا پھر آپ نے وہاں پر بھی اس کیفیت میں ان سے پوچھ لینا ہے۔ اور اگر انگوٹھی ہوگی، ممکن ہے کہ اس موقع پر جب آپ انگوٹھی پیش کریں تو وہ آگے سے محبت پاس کرتے ہوئے کہیں آپ کو کہ کیا پہناؤ گے نہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے پہناؤ گے نہیں، تو آپ پھر محبت سے اس ڈبیا سے انگوٹھی کو نکالیں اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے ان کا ہاتھ تھامیں جس میں آپ نے پہنانی ہے، اور دوسرے دائیں ہاتھ سے آپ ان کی
انگلی میں اس انگوٹھی کو داخل کر دیں پیار اور محبت کے ساتھ۔ تو عام طور پر جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے وہ جو چیچی والی انگلی ہوتی ہے سب سے چھوٹی، اس کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے نا اس میں، یعنی بالکل چھوٹی جو انگلی ہے اس کے ساتھ والی دوسری انگلی اس میں ڈالی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی ایک ہاتھ سے آپ ان کا ہاتھ پکڑیں گے بائیں ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ سے آپ ان کی انگلی میں انگوٹھی داخل کر دیں گے۔ اچھا، جب آپ نے انگوٹھی داخل کی تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ ان کے ہاتھ کو اٹھائیں اور اس کے اوپر بوسہ دے دیں، یعنی اس کی ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر بوسہ دے دیں۔ یہ بھی ایک قربت کا اور محبت کا اظہار کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ یا بعض اگر کوئی بازوق ہوں دلہنیں، تو وہ یہ بھی کر لیتی ہیں کہ اس موقع پر اپنے خامند کا جو ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جب انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر اس کا آگے بڑھ کر بوسہ لے لیتی ہیں، یعنی سر جھکا کر، یا پھر ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب کر کے اس کا بوسہ لے لیتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی فرحت بخش چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اس کورس کی شریک اور سماعت فرمانے والی خواتین بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو آپ کو اس موقع پر موقع محل مناسب لگے، یعنی شوہر کو لگے تو وہ شوہر کر لے، اگر اس لڑکی کو لگے تو وہ لڑکی اس موقع محل سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ کا گفٹ شفٹ کا تبادلہ ہو گیا اور آپ نے کچھ حال احوال پوچھ لیا، کھانے وغیرہ کا پوچھ لیا۔ اب کچھ اہم چیزیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کمرے کے حوالے سے۔ نمبر 1، کمرے میں آپ کے لازمی طور پر پانی کا جگ اور گلاس، 2 گلاس اور پانی کا جگ، یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہو سکے تو سائڈ پہ برف یا پھر چھوٹا موٹا ٹھنڈے پانی کا کولر، یہ لازمی ہونا چاہیے۔ یہ بڑی قابل غور بات بتا رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ پھر رات اٹھ کے بار بار کمرے سے نکلیں گے نا تو اس میں مذاق بھی ہے، اور انسان کی جو خلوت ہے نا اس میں ڈسٹربنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا اہتمام پہلے سے کر کے رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈے پانی کا اہتمام اپنے کمرے میں جگ اور گلاس کے ساتھ یا چھوٹے کولر کے ساتھ۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ والا کولر جو مسجد میں پڑا ہوتا ہے بڑا سارا پورے 200 نمازیوں کے لیے، وہ آپ اٹھا کے کمرے میں رکھ دیں، نہیں، بالکل مختصر سا چھوٹا سا جس سے آپ کی رات گزر جائے، تو اس میں برف وغیرہ ڈال لیں اور پانی جگ میں ڈال لیں، تو ٹھنڈا کر کے آپ رات بھر کسی بھی موقع پر پینا چاہیں تو پی سکیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 2، کمرے میں آپ کے پھل وغیرہ لازمی ہونا چاہیے، کیلا، سیب، انگور یا جو بھی موسم کا پھل ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، اور ایک سائڈ ٹیبل پر پڑا رہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس موقع پر اس پھل کو استعمال کریں، اور اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نمبر 3، اگر آپ کو معلوم پڑ چکا ہے کہ کھانا کھا چکی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس موقع پر اگر وہ کھانے کی طلب کریں تو آپ نے پھر ان کو کھانا لا کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی گل نہیں صبح سے ہی انشاءاللہ، نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچاریاں صبح کی میک اپ والیوں کے حوالے ہوتی ہیں اور کھانے کی انہیں فرصت نہیں ہوتی، یا یوں سمجھ لیجیے یہ کہ ان کے پاس موقع نہیں ہوتا کھانا کھانے کا، یا جو لبوں پر کوئی لپ سٹک، کوئی چپ سٹک، کوئی سرخی مرخی لگائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کھانا کھانے میں دشواری ہوتی ہے، یا ایک ماحول ہی ایسا ہوتا ہے یا فنکشن ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر انہیں کچھ سوچتا نہیں ہے، ماں باپ کی جدائی کی وجہ سے بھی اور دیگر معاملات کی وجہ سے بھی۔ تو اس لیے کھانے کا آپ نے لازمی کمرے کے اندر بھی ان سے پوچھنا ہے، اور تاکیداً پوچھنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ہے کہ شرما رہی ہوں، آپ کہیں جی کھانا کھانا ہے، وہ کہیں جی نہیں کھانا، نہیں طلب نہیں ہے، تو آپ کہیں جی بس ٹھیک ہے، نہیں، آپ ان سے بار بار استفسار کریں، نہیں تھوڑا سا کھا لیں، 4 لقمے کھا لیں، کھانا کب آپ نے کھایا تھا، وہ بتا دیں گے جی صبح کھایا تھا، تو نہیں ابھی بھوک تو لگی ہوگی، میں لے کے آتا ہوں۔ تو اس طرح آپ یعنی 2 3 4 بار اصرار کریں۔ ہاں، آپ کے 2 3 4 بار کے اصرار کے باوجود بھی وہ انکار کریں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ طلب نہیں ہے، اور اگر وہ 1 آدھ بار کے انکار کریں تو آپ مزید اس سے پوچھ کے تو کوشش کریں کہ کھانا انہیں کھلائیں۔ پھر اس کے بعد موقع آ جاتا ہے ان کے کپڑوں کی چینجنگ کا۔ ان کو زیادہ دیر تک جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان میں بٹھانا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ نمبر 1 تو لباس بڑا بھاری بھرکم ہوتا ہے، اس پہ کام بڑا ہوتا ہے، کڑھائی بڑی ہوتی ہے، نگ اور اس قسم کی چیزیں بڑی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ صبح کی بیچارے پہن کر بیٹھی ہوتی ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بالکل بندہ گمسم ہو جائے اور آوازار ہو جائے، تو یہ والی کیفیت ان بیچاریوں کی ہوتی ہے۔
تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے جسم کو ریلیکس کرنا ہے، ان کپڑوں سے آزاد کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ پوچھ لیں کہ آپ نے چینج ہونا ہے، یہ یعنی کہ الفاظ چینج ہونا ہے تو آ جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا آپ کے گھر کے واش روم کا یا غسل خانے کا یا جہاں پر کپڑے چینج کرنے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی ہو جو چینج، اب انہیں کیا پتا بھی آپ کا واش روم کہاں ہے، اب آپ کہیں جی ہو جو چینج، وہ بیچاری واش روم کی وجہ باورچی خانے میں داخل ہو جائے۔ تو اس لیے یہ چینج کا لفظ بول کے پھر آپ نے اگر وہ کہیں جی ٹھیک ہے میں چینج ہوتی ہوں، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یا تھوڑا اشارے مشارے کے ساتھ آپ نے واش روم کی جانب یا غسل خانے کی طرف یا جہاں پہ کپڑے چینج کرنے ہیں اس کی جانب ان کی رہنمائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہماری گھر والی خواتین ہوتی ہیں انہوں نے جہاں پر کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں واش روم میں، غسل خانے میں یا چینجنگ والی جگہ پر، تو وہاں پر پہلے سے ان کے چینجنگ والے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، یعنی جو انہوں نے لہنگا شہنگا اتار کر ان کو پہننا ہوتا ہے تو وہ کپڑے وہاں پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر جائیں گی، اپنے کپڑے اتاریں گی اور جو نیا وہاں پر لباس موجود ہوگا عام نارمل رات کا، تو وہ پہن کر آ جائیں گی۔ اچھا، اس موقع پر ان کے سر میں نا مختلف قسم کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اب کیا ان کو کہتے ہیں، جوڑے کہہ لیں یا کلپ شلپ کہہ لیں، لگے ہوتے ہیں نا بالوں کو سمیٹنے کے لیے اور روکنے کے لیے، اسی طرح دوپٹے وغیرہ کو ٹکانے کے لیے۔ تو بسا اوقات ایسی جگہ پر لگے ہوتے ہیں کہ ان کو اتارنے میں دشواری ہوتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کرنی ہے کہ ان کے بالوں میں لگی ہوئی جو کلپیں شلپیں ہیں یا سوئیاں ہیں تو ان کو آپ نے نہایت آہستگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اتارنا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد وہ چینج ہوگی، تبدیل ہوگی، تو آپ اگر سمجھیں اس موقع پر ان کو کہ یہ پاکیزہ ہیں، یعنی کہ حیض نفاس کے ایام نہیں ہیں، تو آپ ان یعنی نفاس کے تو خیر نہیں، حیض کے ایام، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آ جائیں نماز پڑھ لیں، یعنی 2 نفل پڑھ لیں۔ تو اگر وہ اس کیفیت میں نہ ہوئی، یعنی کہ حیض کی کیفیت میں، تو وہ آپ کی طرف آپ کی آواز پر لبیک کہیں گی اور آ کر نماز پڑھیں گی۔ اچھا، اب نماز کیسے پڑھنی ہے، 2 نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ نمبر 1، آپ نے مصلی بچھانا ہے اپنے لیے، اور نمبر 2 اپنی وائف کے لیے۔ وائف تھوڑے سے وقفے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، بالکل جڑ کر نہیں، یعنی سمجھے کہ آدھے فٹ کا یا 1 فٹ کا فاصلہ کر لیں، جائے نماز پیچھے ہوں گے نا، تو وہ اپنی نماز پڑھیں گی، آپ اپنی نماز، تو نفل 2 پڑھ لینے چاہیے اس موقع پر۔ اب وہ آپ تھوڑا سا آگے ہوں گے، وہ تھوڑا سا پیچھے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا مرد اور عورت کا ہلکا سا امتیاز اس میں ہونا چاہیے۔ اب جب نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے آپ نے، اس کے بعد آپ دعا شعا کریں اللہ پاک کی ذات سے کہ پروردگار میری نئی زندگی کی شروعات ہیں تو کرم فرما، جو بھی آپ اس موقع پر دعائیں چاہیں اللہ پاک کی ذات سے مانگیں۔ مانگنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ مصلی پر بیٹھی ہوں گی، تو آپ دعا شعا مانگ کر دیکھیں ان کی طرف، اگر وہ مانگ رہی ہیں تو آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں، یا بالفرض آپ اٹھ جائیں اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ جب بھی وہ اٹھیں تو پھر اس موقع پر آپ جب دیکھیں کہ انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا ہے تو آپ ان کو پھر اپنے اٹھیں اور ان کو مصلی سے اٹھائیں، جس طرح اعتکاف سے اٹھاتے نا، آپ مصلی سے اٹھائیں۔ یہ آپ کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز اس کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا کرے گی۔ پھر اس کے بعد اٹھ گئے اور بیڈ پہ آ گئے۔ اب بالخصوص مراحل کا آغاز ہو رہا ہے میرے پیارو۔ اب کیا کرنا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ نے آتے ہی کہنا ہے کہ چلیں جی اتاریں کپڑے اور اٹھائیں ٹانگیں اور ہو جائیں سیدھی، آج میں اپنی پوری کہہ لیں کہ 20-25 سال کی زندگی کی گرمی اتاروں گا آپ کے اوپر۔ نہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اس موقع پر دونوں بیڈ پہ آگے اور بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد بات چیت شروع کر دیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اور قابل غور بات، سہاگ رات میں گھر کے مسئلے مسائل، گھر کے معمولات کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنے۔ حالانکہ عام طور پر پٹیاں کیا پڑھائی جاتی ہیں اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے نئے شادی شدہ جوڑوں کو کہ آپ نے سہاگ رات میں اپنی وائف کو بتا دینا ہے کہ جی میری امی 10 بجے دوائی کھاتی ہیں اور 9 بجے ناشتہ کرتی ہیں، 11 بجے سو جاتی ہیں، 1 بجے اٹھتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور میرے ابو جی وہ 7 بجے چائے پیتے ہیں، میرا بڑا بھائی جو ہے وہ 6 بجے پیتا ہے، اور جو چھوٹا بھائی ہے وہ 8 بجے پیتا ہے، اور وہ آملیٹ کھاتا ہے ناشتے میں، اور وہ بریڈ کھاتا ہے، اور وہ پراٹھے کھاتا ہے، وہ مولیوں والے کھاتا ہے، وہ آلو والے کھاتا ہے۔ ہم لوگ سہاگ رات میں یہ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اگر بالکل آپ فزیکل میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا، خدا کا نام لو، اس قسم کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی، اس کا صفائی پھاڑ دینا ہے۔
کوئی آپ کو کہے بھی صحیح نا کہ اس رات میں اس کو وائف کو سب کچھ بتا دینا ہے، نہیں بتانا آپ نے، یہ بالکل فضول عبث بے وقوفوں والی احمقوں والی بات ہے۔ میرے پیارو، سہاگ رات میں آپ نے بیوی کے ساتھ جو باتیں کرنی ہے نا، وہ باتیں کرنی ہے پیار اور محبت کی۔ یہ جو ڈسپلن، نظم و ضبط، ہم ایسے اٹھتے ہیں، ہم یہ ہے ہماری ترتیب، ہماری وہ ہے ترتیب، نیچے 4 کمرے ہیں، اوپر 2 کمرے ہیں، ہمارے واش روم کو کنڈی لگی ہوئی ہے، ہمارا واش روم کھلا ہوتا ہے، ہمارے واش روم کی ٹوٹی لیک ہے، یہ سارے الٹے سیدھے کام کرنے واسطے ساری زندگی پئی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ باتیں ہرگز ڈسکس نہیں کرنی، ہرگز موضوع سخن نہیں بنانی سہاگ رات میں۔ سہاگ رات میں آپ نے باتیں کرنی ہیں پیار محبت کی۔ مثال کے طور پر، ہائے، یقین جانے کہ جب سے رشتہ طے ہوا ہے نا، اس وقت سے میرے دل میں نا بس تڑپ تھی کہ کب ہم آپس میں مل جائیں، اور کب یہ موقع ملے کہ پاس ہمارے کوئی نہ ہو، بس ہم ہی اکیلے ہوں۔ اور یقین جانے کہ جب آج صبح کال آئی نا کہ دلہن تیار ہو رہی ہے اور بارات پہنچنے والی ہے، اور ہم انتظامات کر رہے تھے، آپ کی جانب آ رہے تھے، تو میرے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت، محبت، اور ایسے جس طرح کوئی مجھے کھینچ نہیں رہا اپنی طرف مقناطیس کی طرح، تو یوں میری فیلنگز تھیں، یہ میرے احساسات تھے۔ تو آپ اس طرح محبت بری گفتگو کریں گے اپنی وائف کے ساتھ، اور پھر اسی طرح میں نے الحمدللہ یقین جانے کہ آپ کو دیکھا، آپ کو پایا، میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ اس رات میں ویسے صحیح پوچھیں تو زیادہ باتیں کرنی ہوتی ہیں مرد نے، اور کم باتیں کرنی ہوتی ہیں عورت نے، کیونکہ وہ اجنبی ہوتی ہے، اس کا تو اپنا گھر ہے نا، تو اس نے زیادہ باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو مرد کو چاہیے کہ اس رات میں اپنی بیوی کو خوب سے خوب کانفیڈنس اور خود اعتمادی دلائے، اور اس کو اپنی قربت کا، اپنی حفاظت کا، محافظ ہونے کا اسے یقین دلائے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نا آپ نے باہر جان بوجھ کے کسی بلی کو ڈرا کے آنا ہے، دبکا مار کے نا، ہپ تینوں یوں کر کے نا آپ نے دبکا شبکا مار کے یا کھانسی کر کے ایسے کر کے آپ نے جو ہے کمرے میں داخل ہونا، تاکہ اسے پتہ چل جائے بھی یہ بہت گرجدار ہے، روبدار ہے، ہولناک ہے، وحشت ناک ہے، اندوہ ناک ہے، اور فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ ہے، اور فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ہے، اور اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ہے۔ اوے بھئی خدا کا نام مانو، یہ ایسی جہالتیں اور ایسی لا یعنی فضولیات یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، بے وقوف اور احمق اور سفہا کا یہ کام ہے۔ شریف، اطیب، نفیس اور منکسر المزاج اور محبت والے لوگوں کا یہ کام ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ شرافت، نظافت، نفاست اور محبت اور وارفتگی، اس کو اپنے قول بول، اپنے چال چلن اور اپنے معاملات کا اس موقع پر بالخصوص آپ نے اس کو مرقع بنانا ہے۔ تو کوئی آپ نے بلیشلین ڈرانی، کوئی آپ نے الٹا سیدھا نہیں کھانسی کرنی، اور کوئی آپ نے الٹا سیدھا کوئی دبکا نہیں مارنا۔ تو اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ اس کو پہلی رات ہی بتا دینا، یعنی ان کو دھمکیاں سکھائی جاتی ہیں۔ سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ بھائی، چھوٹا بڑا، دوست، کزن، باپ، ماں، بہن۔ وہ کہتی ہیں سفیان انہوں پہلی رات ہی دس دی کہ میری امی بڑی غصے والی ہے، جے کوئی الٹا سیدھا کام ہو جائے نا تو وہ جناب والا چک لیندی ہے تھاپی تے کل بھی پاسے پان چھڑ دی ہے۔ اوے تینوں اسرائیل چکے نہیں ادھر دے کام کرنے ہیں اس رات میں۔ سمجھ آ رہی میرے پیارو؟ یار آپ خود سوچیں، ہم اگر کسی اجنبی جگہ پر چلے جائیں تو ہمیں دیواریں بھی اجنبی لگتی ہیں، ہمیں ماحول بھی اجنبی لگتا ہے۔ میرے پیارو دیکھو، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، سہیلیوں کو، گلی کوچوں کو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ کی محبت میں اور آپ کے ساتھ وفا کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارو، آپ انہیں دھمکیاں دو گے، آپ انہیں دبکے مارو گے، آپ انہیں ڈراؤ گے، آپ ان کے آپ ان کی جو ہے جان نکالو گے، آپ ان کے لیے سخت جملے استعمال کرو گے۔ یار آپ خود سوچیں کہ احسان فراموشی کس چیز کا نام ہے؟ وہ کتنی بڑی آپ کی محسنہ ہے، آپ کے ساتھ احسان کرنے والی ہے کہ ایک آپ کی ذات کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
وہ ماں باپ کہ جس کی کوکھ میں وہ پلی بڑی، جس کی گود میں وہ پلی بڑی، جن کے ناز نخرے ماں باپ اٹھایا کرتے تھے، اتنے گہرے رشتوں کو آپ کی خاطر چھوڑ کے آ گئی۔ اپنے بہن بھائی انسان کو کتنے عزیز ہوتے ہیں، بتائیں وہ اپنے بہن بھائی آپ کی خاطر چھوڑ کے آتی کہ نہیں آتی؟ اپنی گلی کوچے چھوڑ کے آتی کہ نہیں آتی؟ اپنا گھر بار سب کچھ، افو، ہم اگر کسی جگہ پر چند دن کے لیے چلے جائیں نا، یقین جانے حالانکہ ہم نے واپس آنا ہوتا ہے اپنے اسی اہل و عیال میں، گھر والوں میں، تو پھر بھی جا کر ہمیں 3 4 دن جو ہے اجنبیت اجنبیت فیل ہوتی ہے، ہمیں خود اپنی ذات سے وحشت آتی ہے کہیں اجنبی جگہ پر جا کر۔ تو وہ آپ کے پاس اجنبی جگہ پر آئی ہے، آپ اجنبی، آپ کے ماں باپ اجنبی، یہ جگہ اجنبی، یہ کمرہ اجنبی، علاقہ اجنبی، سب کچھ اپنے چھوڑ کر آ گئی آپ کے لیے، اور ادھر کیا پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں؟ دبکا مار کے اندر جائیں، بلی ڈرا کے اندر جائیں، اونچی اونچی کھانگ کے اندر جائیں، انہوں جا کے آ کہہ دیں تو وہ کہہ دیں۔ یہ بالکل جاہلوں والی بات ہے۔ آپ لوگ پراپر طریقے سے اس فن کو اور اس چیز کو سیکھ رہے ہیں تو آپ کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی رات کوئی آپ نے ایسا کام، کوئی ایسا قول اور بول استعمال نہیں کرنا۔ پہلی رات کیا کرنا ہے؟ محبت کی باتیں، پیار کی باتیں، الفت کی باتیں، ایسی باتیں کہ یقین جانے کہ وہ اجنبیت بھول جائے، وہ جو دوری اس نے اختیار کی ہے نا آپ کی خاطر، وہ اس دوری کو بھول جائے، وہ کہے کہ یار میں کسی اپنے میں آ گئی ہوں، وہ کہے کہ شاید میرا اور اس کا تعلق کوئی پرانا ہے، ہم کسی جہاں میں اکٹھے رہے ہیں، یہ اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، اس کے الفاظ اتنے خوبصورت، اس کا انداز اتنا خوبصورت، اس کا کردار اتنا خوبصورت، یہ میرے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، اور میرے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے یہ ٹیکل کر رہا ہے۔ تو وہ گویا کہ وہ رات ہوتی ہے، میں اگر کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سہاگ رات ہی وہ رات ہوتی ہے کہ جس رات میں شوہر اپنی بیوی کے دل میں اپنا مقام اور جگہ بناتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک بھیڑیے اور شیر اور چیتے جیسی جگہ بنا سکتے ہیں، ڈر اور خوف والی، اور اگر آپ چاہیں تو ایک نفیس الطبع شخصیت والی جگہ اپنی بیوی کے دل میں بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس رات میں محبت بری باتیں اس کے ساتھ کرنی ہیں، حال احوال پوچھ لیں کہ آپ تھک گئی ہوں گی، میں دبا دوں آپ کو، ٹانگیں دراز کریں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے میرے پیارو، وہ آپ کا وجود ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے سیدہ حوا کو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ آدم کی بائیں پسلی سے، آدم کے وجود سے، آدم کے جسم سے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بیوی ہے نا، بیوی عورت، یہ آپ کے جسم کا پارٹ اور حصہ ہے۔ اس کو یوں کہیے کہ اللہ پاک کی ذات نے جب آپ کا جسم بنایا تھا تو اس جسم کی جو بچی ہوئی مٹی تھی نا، اس میں سے اللہ پاک کی ذات نے آپ کی بیوی کو بنایا ہے۔ تو بتائیں آپ اپنے جسم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ اپنے جسم سے تو انسان محبت کرتا ہے نا، تو اس لیے آپ اس موقع پر محبت والے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھک گئی ہوں گی، میں آپ کو دبا دیتا ہوں۔ یہ ہے اپنی بیوی کا دل جیتنے والی بات۔ اچھا، بعض کہیں گے یہ کوئی مردانگی ہے؟ اللہ کے بندو، مردانگی پتہ نہیں لوگوں نے کس چیز کو سمجھ رکھا ہے۔ مردانگی مونچھوں کو تاؤ دینا اور مردانگی غصہ دکھانا اس چیز کا نام ہے؟ مردانگی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ آپ کے پہلو میں آ کے کوئی شخص اپنی ذات کا تحفظ محسوس کرے۔ مردانگی یہ ہے کہ آپ کے دامن میں کوئی آ کر اپنے آپ کو کل کائنات سے محفوظ تصور کرے، یہ ہے آپ کی مردانگی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے آپ کی مردانگی۔ تو آپ نے اس موقع پر جتنا ہو سکے اپنے خوبصورت الفاظوں کے ذریعے سے، اپنے لہجے کے ذریعے سے، اپنے ظاہری خد و خال کے ذریعے سے، اپنے اس موقع پر بیہیویئر کے ذریعے سے، برتاؤ اور سلوک کے ذریعے سے اس کے دل میں اپنی محبت کو بٹھانا ہے، جاگزیں کرنا ہے، اور اس کے دل میں اترنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی معاملات زندگی اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنے، یعنی اپنے گھروں کے حالات و واقعات کہ میرے ابو بڑے غصے والے اوئے ہوندے رہن ساری زندگی غصے ہونا وا، اس رات میں آپ نے یہ والی بات نہیں کرنی۔ تو اس موقع پر آپ پوچھ لیں آپ تھک گئی ہوں گی، اور ظاہر سی بات ہے صبح کا میک اپ بھی کیا ہوگا، یعنی ہنسی خوشی میں آپ اس طرح کی باتیں۔ تو اسی طرح اتنا لمبا سفر تھا، سفر بھی کافی مشکل ہوا، اور راستے میں آپ کو پتہ ہے وہ گاڑیاں جا رہی تھیں، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، تو آپ اس طرح سے ماحول بناتے جائیں باتوں کا۔
تو پھر وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کرنا شروع کر دیں گی. اسی طرح پھر وہ ماضی کے جھروکوں میں چلے جائیں، کوئی مدرسے کی لائف، کوئی اسکول کی لائف، یعنی وہ پھر ماحول بنتا چلا جاتا ہے اور بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے اس طرح سے ماضی کے جھروکوں سے یا کوئی ایسی خوبصورت مثالیں، خوبصورت باتیں وہ آپ نے کرنی ہیں، لیکن گھریلو معاملات آپ نے ان کے ساتھ نہیں کرنے. اچھا، اس دوران جب آپ باتیں کر رہے ہوں گے نا، تو ان کا ہاتھ آپ نے تھام لینا ہے، یا وہ آپ کا ہاتھ تھام لیں گی یا آپ ان کا ہاتھ تھام لیں گے، اور ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ آپ ہاتھوں کو مسلتے رہیں پیار والے انداز میں. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں لطف لینا کسی کے جسم سے، تو آپ اس طرح ہاتھوں کو بھی آہستہ آہستہ مسلتے رہیں پیار محبت والے انداز میں. اب اگر آپ میرے سامنے ہوتے یا پاس ہوتے تو میں آپ کو فزیکل کر کے دکھاتا، پریکٹیکل کر کے دکھاتا. تو باتیں بھی ساتھ میں کرتے رہیں، اور اسی دوران پھر ممکن ہے کہ وہ ماحول ایسا بن جائے کہ وہ آپ کی گودی میں گر جائے، آپ کی آغوش میں گر جائے، اور پھر آپ کے کندھے کے ساتھ وہ ٹیک لگا لے. یہ ماحول بنتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے. وہ حجاب کے پردے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب آپ کے گودی میں گر گئی، آپ کی آغوش میں آ گئی، آپ کے کندھے کے ساتھ اس نے ٹیک لگا لی، اب آپ اس کیفیت میں باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں کو سہلانا شروع کر دیں. سہلانے سے مراد ہوتا ہے کہ بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں، یا اسی طور پر ان کے بازوؤں کو ہلکا ہلکا دبانا شروع کر دیں، یا ان کے بازوؤں پر یا کمر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں. اور پھر اسی طرح وہ بھی آپ کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دے گی، وہ بھی آپ کے گردن کے قریب ہاتھ پھیرنا شروع کر دے گی. تو یوں آہستہ آہستہ ماحول کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس دوران بوسہ لینا شروع کر دیں، یعنی یہ غیر محسوس طریقے سے ساری کی ساری چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر اس کے بعد جو ہے جب بوسو کنار شروع ہو گیا تو اس میں کوئی آپ کے اوپر قید نہیں ہے کہ آپ کہاں سے بوسہ کریں، کہاں سے بوسہ لیں. آپ ان کے رخساروں سے بھی لے سکتے ہیں، ماتھے سے بھی لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لبوں کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس رات میں ملاپ کرنا اور کام کرنا، جمع کرنا، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی ہے کہ اگر اس رات میں صحبت نہ کی جائے، ملاپ نہ کیا جائے، اندر داخل نہ کیا جائے، باہر نکالا نہ جائے اور منی اندر ٹپکائی نہ جائے تو ولیمہ حلال نہیں ہوتا. یہ بالکل فضول بات ہے، اس کا کوئی لنک، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس رات میں کچھ کرنا نہ فرض، نہ واجب، نہ مستحب، نہ کچھ، یہ ہے اصل طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا، یہ ہے مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک لڑکی ہے جو آپ کی وائف ہے، دلہن ہے، تو وہ اتنی تھکی ہوئی ہے سفر کی وجہ سے یا اپنے گھریلو صبح کی مصروفیت کی وجہ سے، تو اس تھکی ہوئی کے اوپر جب آپ اس قسم کی زور آزمائی کریں گے تو وہ رسپانس اچھا نہیں ملے گا. وہ کہے گی یہ بیچارہ کوئی وحشی ہے، ترسیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں یہ یعنی اس نے اتنی دیر برداشت کیسے کر لیا جو آج جو ہے مجھے فٹافٹ لٹا رہا ہے. نہیں میرے پیارو، ساری زندگی آپ کے پاس ہے. وہ یہ کون سا کوئی کرائے کی ہے کہ بھئی صبح کو واپس کرنی ہے شیروانی کی طرح بھی کل 9 بجے واپس کر دیو، شیروانی نہیں تو اگلا کرایہ پہننا گا. یہ والی صورتحال ہے نہیں، ساری زندگی کے لیے آپ کے پاس ہے. تو بھئی اس رات جلد بازی نہیں کرنی، اور ہو سکے تو بالکل بھی نہ اس رات کریں کچھ بھی، نو ٹینشن، نو پرابلم. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات نہ کیا جائے تو وہ اپنی سہیلیوں کو بتا دیتے بھی یہ کچھ ہے ہی نہیں گا، یعنی یہ اس قابل ہے ہی نہیں. تو میرے پیارو، اس مقصد کے لیے ظاہر سی بات ہے جب آپ کی وہ گود میں لیٹے گی تو اس دوران آپ کا عضو تناسل اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوگا، یا آپ اسی حالت اور کیفیت میں موقع ایسا بن جاتا ہے اور آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے عضو تناسل کے ساتھ اس کا ہاتھ ساتھ لگوائیں، تو اس سے اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہے ٹھیک ہے، قسمت پوڑی میں کچھ ہے، کوئی انعام شنام نکل آیا ہے. تو جب یہ آپ نے اسے بتا دیا، دکھا دیا اور ہاتھ ساتھ لگوا دیا، بس اتنا کافی ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس رات میں جو کام کرنا ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں کے مزاج پر، دونوں کی طبیعت پر، دونوں کی چاہت پر. چاہت بنے، مزاج بنے، طبیعت بنے تو سو بسم اللہ فبیہا، نہ بنے تو اس میں زور زبردستی آپ نے ہرگز نہیں کرنی. زبردستی کے ساتھ آپ چڑھیں گے، یاد رکھیے گا اپنا گھر خراب کریں گے، اپنی بیوی کے دل میں اپنی نفرت پیدا کریں گے.
ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے کہ تازہ شادی ہوئی ہے لیکن بیوی وہ ڈرتی ہے اس کام کو کرنے سے. تو میں نے کہا کہ وہ کیس آیا ہے تو بیوی جو ہے وہ اس کام سے ڈرتی ہے. تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے. تو حتیٰ کہ اس شاگرد نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ پرابلم ہے. تو میں نے پھر اپنی جو معلمہ خاتون ہیں ان کا نمبر دیا ان کو کہ رابطہ کروائیں اور معاملات پوچھتے ہیں کیا پوزیشن ہے. تو انہوں نے پھر اپنی چیزوں کو شیئر کیا کہ بھئی میں چیزوں کو سمجھتی ہوں کہ یہ کام کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے بھی، عالمہ بھی ہیں، لیکن ان میں نفسیات کا پرابلم ہے. یعنی نفسیاتی لحاظ سے سائیکالوجی کے اعتبار سے ان کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، چیک اپ کروانے کی. یہ میں اگلی نشستوں میں انشاءاللہ اس معاملے کو بھی ڈسکس کروں گا. تو میں نے یہاں پر چونکہ اس کے ضمن میں یہ بات آگے تو عرض کر دیا کہ لازمی نہیں کہ آپ نے اس رات میں لازمی کچھ کرنا ہے، نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بیوی پر. یعنی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس رات میں کام کرنا مرد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، مرد کے مزاج، طبیعت یا چاہت پر، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے عورت پر. اگر ماحول بنتا ہو، مزاج بنتا ہو، آپ دیکھیں محسوس انسان کر لیتا ہے تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس رات میں زور زبردستی کرنا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنے والی بات ہے. تو اس لیے زور زبردستی نہیں کرنی. اب جب آپ باتیں کر رہے ہیں، سہلا رہے ہیں اور پیار محبت بوسو کنار کر رہے ہیں، جپی شپی ڈال رہے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ موقع ایسا بن جاتا ہے کہ انسان لیٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنا نہیں پڑتا بھی لیٹ جاؤ، لیٹ گیا. اب لیٹتے لیٹتے ایک ٹانگ اوپر رکھ لی، ایک ٹانگ نیچے ہے، اور آپ اس کے اوپر آدھا اس کے اوپر ہیں اور بازو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور منہ کے قریب ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں. تو اسی دوران ہلتے ہلتے جو ہے آپ دوسری کیفیت یعنی صحبت والی کیفیت میں بھی آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ضروری اور اہم بات کہ نمبر ایک، گھر والوں نے بیڈ کے جو فوم ہوتا ہے اس کے نیچے یا ڈراسنگ ٹیبل میں یا کسی ایسی ویسی جگہ پر وہ بتا دیتے ہوتے ہیں، یا لڑکی کو بتا دیتے ہیں یا لڑکے کو کہ جی فلاں جگہ پر کپڑا پڑا ہوا ہے. تو وہ کپڑا پڑے ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رف کپڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ رات صحبت کرتے ہیں اور صحبت کے دوران آپ کی منی کا اخراج ہوتا ہے یا بسا اوقات بندے کو صفائی کرنی پڑ جاتی ہے اپنے عضو تناسل کی یا ان کی فرج کی، تو اس کے لیے ایک کپڑا مخصوص رکھا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو رات کو کپڑا ڈھونڈنا پڑے. تو وہ کپڑا بیڈ کے نیچے پڑا ہوتا ہے. بیڈ کے نیچے سے مراد ہے بیڈ کا جو فوم ہوتا ہے اس کے نیچے ڈراسنگ ٹیبل میں یا کسی ایسی ویسی جگہ پر پڑا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو پاس رکھنا ہے اپنے. تو جب کبھی خروج ہو جائے اور منی نکل آئے تو اس کپڑے کے ساتھ آپ نے